بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے آقا کریم کے پیاری دیوانوں، میں زبیر رضا آپ تمام کی خدمت میں ایک مرتبہ اور حاضر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ پیارے آقا کریم کے پیاری دیوانوں، جیسا کہ ہم تمام کو یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی سے ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور یوم العید قریب آ رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم عید کا دن پا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں عید کی نماز کا مکمل طریقہ اور کچھ ضروری مسائل پیش کریں۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ پیارے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، بغیر کسی تاخیر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں عیدین کی نماز کے تعلق سے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیدین کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ یہی حکم جمعہ کی نماز کا بھی ہے۔ حضرات، عیدین کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط اس طرح ہے کہ اگر آپ جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ کو عیدین کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے بعض اوقات گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ہماری ماں بہنیں اور خواتین عیدین کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، حالانکہ جماعت کا ہونا شرط ہے اور عورتوں کو کسی بھی نماز کی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے دن کی جماعت ہو یا چاہے رات کی جماعت ہو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر عیدین کی نماز کے بجائے اشراق وغیرہ یا دیگر نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے۔ لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ عیدین کی نماز کا اہتمام کریں۔ پیارے آقا کریم کے پیاری دیوانوں، جب آپ عید کے دن عیدگاہ پہنچ جائیں، عیدگاہ پہنچنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن بظاہر آپ کو زبان سے کیا نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی زائد 6 تکبیرات کے ساتھ منہ میرے طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالی کے اللہ اکبر۔ امام جب اللہ اکبر پکارے گا تو آپ کو اللہ اکبر پکار کے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام 3 تکبیر پکارے گا اللہ اکبر، آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ امام دوسری بار پکارے گا اللہ اکبر، پھر آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ امام جب تیسری بار پکارے گا اللہ اکبر، تب آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجود کرے گا۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا۔ اس کے بعد جب تکبیر پکارے گا تو آپ کو رکوع میں نہیں جانا۔ اس کے بعد جب تکبیر پکارے تو آپ کو پھر سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ امام دوسری بار تکبیر پکارے گا اللہ اکبر، پھر آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ امام پھر سے تکبیر پکارے گا اللہ اکبر، پھر آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جب امام پکارے گا اللہ اکبر، تب آپ کو رکوع میں جانا ہے اور اپنی بقیہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ حضرات، یہ 6 تکبیرات زائد ہیں۔ پہلے 3 تکبیرات شروع میں، اس کے بعد 3 تکبیرات دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت کی جو 3 تکبیرات ہیں وہ سورہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اور دوسری رکعت کی جو 3 تکبیرات ہیں وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد ہیں۔ اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ امام نے اگر 6 تکبیرات میں سے کسی ایک تکبیرات کو بھول گیا تو آپ کو اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ جیسا امام کرے گا ویسے ہی آپ کو کرنا ہے۔ اور امام کو چاہیے کہ اگر 6 تکبیرات میں سے کسی ایک تکبیرات کو بھول گیا یا پھر ایک آدھ تکبیرات زیادہ پڑھ دیا تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہو ادا کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور جمعہ کی اور انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز صحیح طریقے سے آپ ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔